وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ، اپنے نوجوان سے، اپنے خادم سے، لا ابرح، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، او امضیا، یا میں چلتا رہوں، حقباً، لمبا عرصہ، لمبی مدت۔ صحیح البخاری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ مروی ہے کہ ایک بار کسی گفتگو کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اے موسیٰ، آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق فرمایا کہ نہیں، اس وقت دھرتی پر سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ انہوں نے شاید اس اعتبار سے اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے کسی نبی کو عطا کیا جاتا ہے، وہ علم کسی اور شخص کو عطا نہیں کیا جاتا، چونکہ اس وقت نبی اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہا، لیکن ان کا یہ جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو خبر دی کہ اے موسیٰ، آپ سے بھی بڑا ایک عالم ہے۔ اے اللہ، اس عالم سے ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، جہاں پر وہ مچھلی غائب ہو جائے گی، جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں اس عالم سے ملاقات ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا۔ اس خادم کے لیے قرآن نے فتن کا لفظ استعمال کیا ہے، لفتاہ۔ فتح کے دو معنی ہیں، ایک نوجوان اور دوسرا خادم۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ خادم نوجوان تھا، اس لیے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت رکھنے والے ان کے شاگرد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے اور ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یوشع بن نون کو ان کا جانشین بنایا، اور وہ بنی اسرائیل جو مصر سے نکل چکے تھے، اللہ رب العزت نے یوشع بن نون کے ہاتھوں سے ہی بیت المقدس فتح کروایا، اور یہ علاقہ بنی اسرائیل کے پاس آ گیا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر استاذ اپنی خدمت کے لیے کوئی شاگرد مقرر کر لے، یا کوئی شاگرد اپنے ذوق اور شوق سے اپنے استاذ کی خدمت کرنا چاہے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اصل خضر علیہ السلام سے ملاقات کا حکم تو حضرت موسیٰ کو تھا، تو ساتھ یوشع بن نون کا جانا یہ ان کی خدمت کے لیے تھا۔
ویسے بھی اکیلا بندہ جب سفر لمبا ہو تو بوریت محسوس کرتا ہے، اگر رفاقت ہو کسی کی، کوئی ساتھ ہو، تو اس سے سفر کی تھکاوٹ اور بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی قصے کی طرف، اچھا تو وہ پہلے قصہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا مختصر کر کے مکمل کر لیں، جو بخاری شریف میں ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو لے کے جب چلے، راستے میں جہاں دو سمندر، دو دریا آپس میں ملتے تھے، اس کے قریب ایک چٹان تھی، اس کے پاس آرام کی غرض سے دونوں لیٹ گئے، دونوں سو گئے۔ اچانک ایسا ہوا کہ وہ مچھلی جو ان کے پاس تھی کھانے کے لیے، وہ مچھلی اس تھیلے سے نکلی جو کھجور کے پتوں سے تیار کیا ہوا تھا، ایک ٹوکری، تو اس سے وہ نکلی اور سمندر کے اندر چلی گئی، اس دریا کے اندر چلی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ یہ ہوا کہ دریا کے اندر سے جہاں سے وہ گزری پانی رک گیا اور ایک سرنگ کی شکل بن گئی۔ شاگرد نے یہ منظر دیکھ لیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو بتانا بھول گئے۔ سفر شروع ہو گیا، چلتے گئے، راستے میں جب کافی سفر طے کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ بھی محسوس ہوئی اور بھوک بھی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ چلتے رہے لیکن کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن جب اصل اپنے ہدف سے آگے بڑھے تو آگے تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے کھانے کا مطالبہ کیا تو شاگرد نے عرض کی کہ استاد محترم، وہ تو مچھلی جو ہے وہ سمندر کے اندر چلی گئی تھی بڑے عجیب طریقے سے، میں آپ کو بتانا بھول گیا، دراصل یہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا ہے کہ اس نے مجھے بھلا دیا ہے، میرے ذہن سے اس چیز کو محو کر دیا۔ اب کافی آگے نکل چکے تھے اور اس زمانے کے اندر یہ پکے روڈ تو ہوتے نہیں تھے کہ دیکھ لیں گے بھئی اس روڈ سے گئے ہیں تو واپس آ جائیں گے، تو واپس پھر اپنے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے واپس ہوئے، اور جب اس جگہ پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے جس نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر السلام علیکم کہا۔ وہ بندہ جو تھا اس نے چادر اپنے منہ سے ہٹائی اور کہا کہ اس علاقے کے اندر تو سلام کا رواج ہی کوئی نہیں ہے، یہ کون ہے سلام کہنے والا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، اپنا تعارف کروایا۔ تو خاضر علیہ السلام نے، اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، خاضر یا خضر، تو خاضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ کیونکہ ایک نام کے کئی بندے ہو سکتے ہیں، کیا آپ بنی اسرائیل والے جو پیغمبر ہیں وہ موسیٰ ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ جب یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا۔ اچھا یہ یاد رکھیں، دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ خاضر کو خاضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ بیٹھتے تھے، خاضر سبزے کو کہتے ہیں، تو وہاں پر سبزہ اگاتا تھا۔ اور اسی طرح ان کے بارے میں ایک بڑا اختلاف یہ ہے کہ وہ کیا اللہ کے نبی تھے یا کہ نہیں تھے۔ بہت سارے علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ولی نبی سے زیادہ علم والا ہو اور ایک نبی کو ایک ولی سے علم کی تلقین کی جائے حاصل کرنے کی، تو یہ ایک رائے ہے۔ اور دوسری طرف ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ اور دوسرا اختلاف ان کے بارے میں یہ ہے کیا خاضر علیہ السلام اس وقت حیات ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی صحیح بات یہی ہے کہ وہ اپنی جو طبعی عمر تھی وہ پوری کر کے اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ایک تو وہ روایت ہمارے پیش نظر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل
آپ نے خبر دی کہ اس دھرتی پر جو شخص اس وقت موجود ہے 100 سال کے بعد ان زندہ لوگوں میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اگر بالفرض نبی کریم کے دور تک وہ موجود بھی تھے تو اس حدیث کے مطابق کم سے کم وہ اب دنیا میں نہیں رہے۔ جو ان کو حیات مانتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل تو نہیں ہے، دلیل صرف یہ ہے کہ بعض ولیوں کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ تو کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ بعض نیک لوگوں کی ملاقات ان سے ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان وہ انسان کی شکل میں آ کر اس نے کہہ دیا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم اس بارے میں حدیث کے پیش نظر یہی کہتے ہیں کہ وہ اس وقت حیات نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے درخواست رکھی کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ میرے ساتھ جو کچھ میں کروں گا اس پر صبر نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے میں تعلیم دینے سے جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں۔ اور خضر علیہ السلام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت اور قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا، اور جو مجھے دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ آپ سے سوال نہیں کروں گا جب تک آپ خود اس کی وضاحت نہیں کر دیں گے، تو آپ مجھے جو ہے نا اپنی شاگردی کے اندر قبول فرمائیں۔ یہاں سے بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ ادارے والے اور اساتذہ شرط لگا سکتے ہیں، یہاں پڑھنا ہے تو آپ کو مسواک کرنی پڑے گی، یہاں پڑھنا ہے تو آپ کو فلاں فلاں قانون کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو اور یہاں بعض طلبہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی یہ کون سا فرض واجب ہے؟ بھئی تعدیب کے لیے، عادت کے لیے، تربیت کے لیے غیر واجب چیز کو بھی واجب کیا جا سکتا ہے، اس پر سرزنش کی جا سکتی ہے۔ ایک بچہ جس کی عمر 10 سال ہے اس پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کا بچہ ہو جائے اور پھر بھی وہ نماز کی باقاعدگی نہیں کرتا تو اس کو مارا جا سکتا ہے، اس کو مارو۔ حالانکہ بچوں سے تو پیار کی آپ نے تلقین کی ہے، تو اس لیے ایسی کوئی شرط مقرر کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح غیر واجب چیز پر بھی سرزنش ہو سکتی ہے، تنبیہ ہو سکتی ہے، اور اس پر گرفت اور مواخذہ ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا، چلتے چلتے یہ شرط بہرحال طے ہو گئی جی۔ تو خضر علیہ السلام کی شرط یہ تھی کہ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، بس میری شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا، یہ علم سوال کے بغیر ہی حاصل کرنا ہے جی۔ چلے راستے میں، چونکہ وہ دریا کے پاس تھے، سفر شروع ہوا تو دریا کی دوسری طرف جانا تھا، ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے، کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور انہوں نے کرایہ نہ لیا۔ دونوں چلے، جب کنارے پر پہنچنے کے قریب ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ توڑ دیا، اس کشتی کو عیبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک پیغمبر ہیں جو یعنی ایک غلط فعل برداشت نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی حضرت موسیٰ کی طبیعت جلالی تھی، تو وہ جو ہے نا اس چیز کو برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے ظاہر کے اعتبار سے فوراً اس پر سوال کیا کہ ایک تو انہوں نے ہمیں اپنی کشتی کے اندر بٹھایا اور کرایہ بھی وصول نہیں کیا، اور اوپر سے آپ نے ان کے جو ہے نا وہ جو ایک کمائی کا ذریعہ ہے اس کو بھی ختم کر دیا۔ جب یہ بات کہی تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا، یاد دہانی کروائی، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا تھا نا کہ نہیں صبر کر سکتے میرے ساتھ، چپ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ بھول ہو گئی ہے، آپ اس بھول پر میرا مواخذہ کر کے میرے لیے معاملہ مشکل نہ کریں، علم کا اصول میرے لیے مشکل نہ بنائیں، آئندہ کے لیے جو ہے نا میں احتیاط کروں گا۔ دونوں چلے، آگے بچے کھیل رہے تھے یا نوجوان کھیل رہے تھے، تو ایک نوجوان کو پکڑا یا ایک بچے کو پکڑا اور اس کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا خضر علیہ السلام نے،
اب یہ تو پہلے سے بھی بڑا کام تھا، پہلے تو مالی نقصان تھا، اب تو جانی نقصان کر دیا۔ تو اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً جلال میں آ گئے اور فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ تو پھر ادھر سے جواب آیا کہ الم اقل لک انک لن تستطیع معی الصبر۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام یہ مناظر دیکھ کے، چونکہ ظاہری شریعت کے اعتبار سے تو یہ سری ظلم اور زیادتی ہے، تو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ایک پیغمبر جو انتہا درجے کا اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار اور نیک انسان ہوتا ہے، تو وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں اب سوال کروں نا تو آپ مجھے بے شک جو ہے نا وہ اپنے ساتھ نہ رکھے۔ پھر چلے، راستے میں چلتے چلتے تھکاوٹ اور بھوک کی وجہ سے نڈال ہو چکے ہیں، ایک بستی والوں کے پاس سے گزرے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب کسی علاقے کے پاس سے کوئی مسافر گزرتا اور وہ کھانا طلب کرتا تو اہل علاقہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ اس مہمان کی ضیافت کریں، اس کو کھانا کھلائیں، یہ اس کا حق سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اگر ہم کسی قوم کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہ ہماری ضیافت نہیں کرتے، آپ نے فرمایا کہ ان پر تمہاری ضیافت کرنا لازم ہے، اگر وہ تمہاری ضیافت نہیں کرتے تو ان سے اپنا حق وصول کر سکتے ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اسی حق کے ضیافت کو انہوں نے اس کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں پر ایک دیوار دونوں نے دیکھی کہ وہ گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگا کے موزانہ طور پہ سیدھا کر دیا۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے گارا بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دونوں نے مل کے جو ہے نا وہ دیوار کی وہ اینٹیں رکھیں اور اس کو جو ہے نا تعمیر کیا، بلکہ صحیح البخاری میں یہ اشارہ ہے کہ انہوں نے موزانہ طور پہ اس کو سیدھا کر دیا۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بھوک اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، انہوں نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یہ ایک کم سے کم ہمارے پاس تو معقول عذر تھا، معقول چیز تھی کہ ہم کہہ سکتے تھے بستی والوں کو کہ چلیں ہم یہ دیوار سیدھی کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کھانا کھلا دیں۔ تو جب یہ سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا تیسری بار تو ادھر سے جواب آیا کہ ھذا فراق بینی و بینک، بس اب جدائی کا ٹائم آ چکا ہے، آپ میرے ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ اور تیسری بار خضر علیہ السلام نے ان کو ساتھ رکھنے سے معذرت کی۔ یہاں سے بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک دو بار تو غلطی معاف ہو سکتی ہے، لیکن تیسری بار اگر کوئی بندہ، کوئی استاذ، کوئی بڑا غلطی کو درگزر نہیں کرتا تو اس پر جو ہے نا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں وہ معاف کرتا رہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام نے اس کی تفصیل بتائی کہ میں نے جو یہ کام کیے ہیں کیوں کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پہ، یہ قرآن مجید میں وہ جوابات بھی موجود ہیں۔ اسی صحیح البخاری کی روایت میں ایک اور چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ جب وہ کشتی پر سوار تھے تو ایک پرندے نے سمندر کے اندر چونچ سے پانی لیا۔ خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارے علم کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح سمندر کے پانی میں سے وہ قطرہ جو اس پرندے نے اپنی چونچ میں لیا ہے، یعنی اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم اس قدر محدود ہے۔ جی تو یہ آگے مزید جو ہے وہ جوابات جو ہے وہ انشاءاللہ یعنی قرآن مجید سے ہم پڑھیں گے۔ شیخ، جس طرح آپ نے پیچھے ذکر کیا کہ اس اصحاب کہف کے بارے میں کہ وہ جو مسجد کا جب معاملہ آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ان لوگوں کی کہ یہ مسجد بنائے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی، تو یہاں پر بھی یہ کہا جا سکتا کہ یعنی یہ 3 دن جو یعنی ہے نا 3 بار 3 بار کے بعد یعنی مہلت نہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اور اس کو لازم نہیں ہے کہ وہ با اثر لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے، یہاں نبیوں اور ولیوں کے بارے میں خبر دی ہے، تو ان کے فعل سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، جبکہ یہ جو فعل ہے اس سے جو ہے نا وہ حجت پکڑی جا سکتی ہے۔
جی نبی انسانوں میں سے ہی ہے نا. جب یہ بحث ہے کہ وہ نبی تھے کہ ولی تھے تو انسان مانا ہے تو یہ بات چھڑی ہے نا. جی فلما وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے خادم سے، لا ابرہ. لا ابرہ کا معنی ہے ہمیشہ رہوں گا. یہاں فعل محذوف یعنی لا ابرہ اسیر، میں چلتا رہوں گا. لا ابرہ اسیر، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا. حتی ابلغ مجمع البحرین، حتیٰ کہ میں پہنچوں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ. بحر کا لفظ عام طور پہ سمندر کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس کا اطلاق دریا پر بھی ہوتا ہے. یعنی یہ لفظ دریا کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، جس طرح فارسی میں دریا کا لفظ سمندر کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے. اسی طرح عربی میں بحر کا لفظ وہ دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، یہ اللہ کی طرف سے خبر دی گئی کہ وہاں پر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے. یہ کہاں پر ہے اس حوالے سے قطعی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مصر کے قریب اگر یہ یعنی جگہ کو مراد لیں تو دریائے نیل کے اندر، جو مصر کا طویل ترین دریا ہے، اس کے اندر گرنے والے دریاؤں میں سے کوئی ایک دریا جو مصر کے اندر گر رہا ہے، نیل کے اندر گر رہا ہے، تو یہ دریائے نیل اور کسی اور دریا کے ملنے کی کوئی جگہ یہاں مراد ہو سکتی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بحر فارس اور بحر روم جس جگہ ملتے ہیں تو وہ جگہ مراد ہے. جی مجمع، یہ جمع یجمع سے اسم ظرف، ملنے کی جگہ. او امضیا، یا میں چلتا رہوں حقباً، لمبی مدت. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر علم کے حصول کے لیے ہے. یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ علم کے لیے اگر لمبا سفر بھی کرنا پڑ جائے تو کرنا چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک حدیث ہے جو انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو وہ ایک حدیث سننے کے لیے حضرت جابر مدینہ سے ملک شام کا سفر کرتے ہیں، ایک حدیث سننے کے لیے. یہ ہے علم کا ایک تڑپ اور جستجو. اسی طرح بکی بن مخلد رحمہ اللہ جو اندلس میں رہتے تھے، اس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے علم کا شہرہ تھا، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پر پڑھنے پڑھانے کے سلسلے پر پابندی لگ چکی تھی. تو بکی ابن مخلد رحمہ اللہ نے حضرت امام احمد ابن حنبل سے ملاقات کر کے علم کے حصول کے لیے ایک انوکھا طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ آپ گھر میں نظر بند ہو چکے ہیں اور آپ علمی مجلس منعقد کرنا اس پر پابندی لگ چکی ہے، تو میں آپ کے پاس کشکول لے کے آؤں گا، ایک فقیر کے روپ میں آؤں گا، اور آپ مجھے ہر بار 2-4 حدیثیں سنا دیں گے. تو انہوں نے حدیث کی جستجو اور تڑپ اس قدر ہے کہ اس انداز سے احمد بن ابن حنبل رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا. اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، جن کا حدیث میں ایک بڑا نام ہے، اور اسی طرح ان کے اقوال رجال کے حوالے سے ان کے اقوال جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں، تسلیم کیے جاتے ہیں، جرح تعدیل کا ان کو ایک امام سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے علم کے حصول کے لیے گھر کا تمام سامان بیچ دیا، حتیٰ کہ ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں چل کے انہوں نے علم حاصل کیا. اور خطیب بغدادی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں علم کے حصول کے لیے 20 کروڑ خرچ کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ نے ہزاروں دینار اپنے بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کیے. تو اس لیے علم کے حصول کے لیے سفر کرنا، صعوبتیں برداشت کرنا،
اور علم کی جستجو اور علم کی چاشنی اپنے دل کے اندر پیدا کرنا یہ مطلوب ہے، اور ہر مومن انسان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ کم سے کم اتنا علم تو ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے جس سے اس کو حلال اور حرام اور اپنے فرائض اور واجبات کا علم ہو جائے، اور اسی طرح ہر علاقے سے ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو علم کے اندر رسوخ حاصل کر کے اپنے اہل علاقہ کو علم کی نور سے منور کریں۔ نہیں صحیح ہے، گھر کا سامان کس نے دیکھا؟ حضرت یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد جو آپ نے 2 نام بتائے وہ کون سے؟ خطیب بغدادی رحمہ اللہ، اور اس طرح بقی بن مخلد، ان کے بعد یحییٰ بن معین اور اپنا خطیب بغدادی رحمہ، امام بخاری کا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، جب دونوں پہنچے دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ، ناسیا حوتہما، وہ اپنی مچھلی بھول گئے، فاتخذا، تو اس نے بنا لیا، سبیلہ، اپنا رستہ، فی البحر، دریا میں، سربن، سرنگ کی شکل میں، دریا میں اپنا رستہ بنا لیا سرنگ کی شکل میں۔ اور معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ مچھلی زندہ نہیں تھی، کیونکہ مچھلی پانی کے بغیر تھوڑی دیر ہی زندہ رہ سکتی ہے، اور اسی طرح وہ مچھلی کم سے کم بھونی ہوئی مچھلی ہوگی یا نمک لگائی ہوئی مچھلی ہوگی، نمک کے بغیر تو دکانوں پہ صبح سے پڑی رہے شام تک خراب ہو جاتی ہے، تو اس لیے یقینی بات ہے کہ انہوں نے، اور پھر راستے میں کون سا جو ہے نا ان کے پاس کوئی سلنڈر ہے یا، تو اس لیے وہ تیار شدہ مچھلی لے کے گئے ہوں گے، تو یہ وہ مچھلی ہے جس کا دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے، جو مر چکی ہے، جس کو نمک لگا کے اس کو بھونا جا چکا ہے، تو اس مچھلی نے سمندر کے اندر، دریا کے اندر رستہ پکڑا اور زندہ ہو کے اس میں داخل ہو گئی۔ فلما جاوزا، پس جب دونوں آگے گزر گئے، اس جگہ کو تجاوز کیا، آگے بڑھ گئے۔ قال، ہم یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تجاوز کرنا، تو جب وہ آگے گزر گئے تو قال لفتاہ آتنا غداءنا، حضرت موسیٰ نے کہا اپنے شاگرد سے، آتنا، ہمیں دو، غداءنا، ہمارا دوپہر کا کھانا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم پہنچے ہیں اپنے اس سفر سے نصبا، تھکاوٹ کو، من سفرنا ھذا، یہاں پر بھی وہی، یعنی سفرنا مضاف الیہ کو مقدم کیا اور ھذا کو مؤخر کیا، تو یہ اصل منزل تک پہنچتے وقت پتہ نہیں کتنے کلومیٹر سفر کیا، تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو جس کو علم کی جستجو ہو نا، تو اللہ کی طرف سے اس کی پھر مدد ہوتی ہے، اس کو پھر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اس کو پھر یعنی بھوک اور پیاس کی شدت تنگ پریشان نہیں کرتی۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، تو یوشع بن نون نے کہا، کیا تو نے دیکھا، اذ اوینا، جب ہم ٹھہرے، الی الصخرۃ، چٹان کی طرف، چٹان کے پاس، اوینا، اوا یاوی، پناہ پکڑنا، جگہ بنانا، ٹھہرنا، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ جو مچھلی تھی وہ دریا کے اندر چلی گئی تھی، فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا مچھلی کو، یعنی مچھلی کے سمندر میں چلے جانے کے بارے میں تذکرہ کرنے کو بھول گیا، اور میرا یہ جو بولنا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، وما انسانیہ الا الشیطان، اور نہیں مجھے بھلایا یہ مگر شیطان نے، ان اذکرہ، یہ کہ میں اس کا تذکرہ کروں۔ تو تذکرہ، یہ جو انسانی کی جو ہو ضمیر ہے یہ مبدل من ہو، ان اذکرہ یہ بدل ہے، بدل اشتمال، بدل کی جو 4 قسمیں ان میں سے یہ بدل اشتمال ہے۔ قاعدے کی روح سے تو انسانی ہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر کیونکہ یا ساکن کے بعد جب ہو ضمیر آتی ہے تو وہ مجرور ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کسرہ کی بجائے اس پر ضمہ پڑا گیا ہے، انسانیہ پڑا گیا ہے، تو
یہ حفظ کی قرات میں ہے، باقی قراء نے اس کو مکسور ہی پڑھا، انسانی ہی قید کلیہ کے مطابق ہی پڑھا ہے، لیکن حفظ کی قرات میں اس پر ضمہ پڑھا گیا ہے۔ اور اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے، چونکہ اس مچھلی کا سمندر میں جانا بڑا عجیب تھا، عام عادت سے ہٹ کے تھا، لہٰذا اسی واقعے کی طرف رہنمائی کرنے والے لفظ کو بھی عام عادت سے ہٹ کے اعراب دیا گیا، عام قید کلیہ سے ہٹ کر اعراب دیا گیا، کسرے کی بجائے ضمہ دیا گیا۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس نے بنا لیا اپنا رستہ فی البحر دریا میں، عجباً عجیب طریقے سے۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک یہی وہ جگہ ہے، ما الذی کے معنی میں جو کننا ہم تھے، نبغی تلاش کرتے، یہی تو وہ جگہ ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، جس کی ہمیں طلب تھی۔ ما کننا نبغی ہونا چاہیے کیونکہ اس کی جزمی حالت نہیں ہے، فعل مضارع کی جزمی حالت نہیں ہے، لیکن یہاں پر یعنی تخفیفاً اس کو جزمی حالت میں پڑھا گیا ہے۔ فرتدا، وہ دونوں لوٹے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یوشع بن نون سے مچھلی کا کھانے کا۔ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مزید آگے سفر کر کے اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہر چیز کا ان کو پتہ ہوتا۔ اور پھر جب واقعے کے اندر میں نے ایک بات بتائی ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے سوال کیا کہ کون سے موسیٰ آپ ہیں، بنی اسرائیل والے؟ تو خضر جیسے ایک بہت بڑے ولی جن کے پاس لوگ کہتے ہیں علم لدنی تھا، کیونکہ من لدنا لفظ آیا ہے، اسی سے علم لدنی بنا لیا گیا، تو بہرحال اللہ کی طرف سے ان کے پاس علم تھا، اس کے باوجود ان کو علم کی ایک شک ان کو معلوم تھی، لیکن ہر قسم کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا، انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں سلام کہنے والا کون آ گیا، پہچانا نہیں ہے، عالم الغیب نہیں تھی اس لیے پہچان نہیں سکے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے سوال کیا کہ کون سا موسیٰ، تو اگر علم غیب ہوتا، علم غیب کلی ہوتا تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو تو پہلے سے معلوم تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نسیان نہ ہوتا، اور اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو اتنا لمبا مزید سفر کرنے کی ان کو ضرورت، تھکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرتدا، تو دونوں لوٹے، علی آثارہما، اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے، قدموں کے نشانات پر، قاصصاً پیروی کرتے ہوئے، قدموں کے نشانات پر ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ واپس لوٹے۔ یہ قاصصاً، قصہ یا قصوں کا معنی تلاش کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی اپنے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے وہ واپس لوٹے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، یہ جن نہیں تھا، عبدا من عبادنا ایک بندہ تھا، جن کا نام خاضر یا خیزر ہے۔ صاف جگہ پر بیٹھتے تو سبز ہو جاتی تھی، اس لیے ان کا یہ نام پڑ گیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3402۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، جن کو ہم نے عطا کی تھی رحمت اپنی طرف سے، ان کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی۔ اس رحمت سے کیا مراد ہے؟ جو نبی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نبوت مراد ہے، جو ولی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اس رحمت سے ولایت مراد ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رحمت سے خصوصی انعامات مراد ہیں، خصوصی علم مراد ہے، جو صرف خاضر علیہ السلام کو دیا گیا، تکوینی امور کا علم جو خاضر علیہ السلام کو دیا گیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیا گیا، تو وہ علم مراد ہے، یعنی علم اور اس طرح بہت ساری چیزیں مزید آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے ان کو تعلیم دی مِن لَّدُنَّا اپنی طرف سے، علماً ایک علم کی، ایک علم کی، علماً نکرہ، یعنی یہ اس میں یعنی یوں کہہ لیں کہ
ایک چیز کی تعداد بیان کرنے کے لیے صرف ایک چیز، ایک علم کی ایک شک ہم نے ان کو عطا کی، من لدن اپنی طرف سے، یعنی جو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی امور تھے، شریعت کے ساتھ تعلق ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ایک تکوینی امور ہے، کائنات کے یعنی بنانے اور کائنات کے نظام کے متعلق جو امور ہیں، جو یعنی یوں کہہ لیں جن کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے، وہ شریعت کے علاوہ جو علوم ہیں وہ علوم مراد ہے جی۔ تو بہرحال یہ یہاں سے علم لدنی کا جو استدلال کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے علم دیا تھا، من لدنا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم دیا۔ آج اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، ایک بات کہتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس علم لدنی ہے، بھئی خاضر کے پاس تھا، اس کی تو دلیل قرآن میں ہے، تیرے پاس ہے، تیرے پاس ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے تو جھوٹا ہو، بکواس کر رہا ہو، اپنی طرف سے ایسے تو نے بنا کے یہ بات کہی ہو۔ لہٰذا کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر الہام ہوا اور مجھے یہ علم دیا گیا ہے، اور اسی طرح کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا آج کے دور میں کسی کا نقصان کر کے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ ایسا کرو، اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ نبوت کا دعویٰ کر دو، یہ سارے جو ہے نا وہ جھوٹے دعوے ہیں۔ قال لہ موسیٰ، اسے کہا موسیٰ نے، هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، علی، اس لیے کہ ان تعلمنی تھا، یہ کہ آپ مجھے تعلیم دیں، مما علمت رشدا، اس میں سے جس کی تعلیم دی گئی آپ کو، رشدن بھلائی، جس بھلائی کی، اچھے کاموں کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے تو آپ اس میں سے مجھے کچھ سکھائیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے باغ والوں کا ذکر کیا، وہاں پر مال کی وجہ سے ایک غرور کرنے والے اور تکبر کرنے والے شخص کا ذکر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم ہے، لیکن علم کے باوجود علم کے اصول کے لیے، مزید علم کے اصول کے لیے موسیٰ کا سفر کرنا یہ عاجزی کی دلیل ہے۔ تو غرور، فخر و غرور والے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عاجزی والا واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس شریعت ہوتی ہے، جو اللہ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ایسے لوگ ان میں عاجزی ہوتی ہے، نہ کہ فخر و غرور۔ ورنہ موسیٰ سوچتے کہ میں ایک پیغمبر ہوں، ایک عام انسان سے میں علم حاصل کرنے کے لیے کیوں جاؤں؟ اور یہاں سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے شرم نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں سے میں علم حاصل کیوں کروں۔ باپ اپنے بیٹے سے علم حاصل کر سکتا ہے، بھائی اپنے بھائی سے، اور بڑی عمر والا چھوٹی عمر والے سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ علم کے اصول کے لیے کسی قسم کا استحیاء نہیں ہونا چاہیے۔ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر ایک جو علم کے اصول کے لیے شرما جائے، اور نمبر دو متکبر۔ یہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو علم حاصل نہیں کر سکتے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا خاضر نے، انک لن تستطیع، بے شک تو نہیں استطاعت رکھ سکتا، معی میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں، عَلَى مَا، اس پر، لم تحط بہ خبرا، جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، خبراً خبر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے آپ نے احاطہ نہیں کیا، جس کا آپ کو علم ہی نہیں دیا گیا، آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ موسیٰ کے پاس تشریعی علم تھا، شریعت کا علم تھا، اور خضر کے پاس تکوینی علم تھا۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انسان کو یعنی دو ٹوک دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ تو کیا، لیکن ساتھ کا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے صابراً، صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا آپ کے لیے، امراً کسی کام کی، کسی آپ کے حکم کی، کسی معاملے کی، کسی کام کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، تو فرمایا کہ اگر آپ میری پیروی کریں گے، فلا تسألنی، تو آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک، حتیٰ کہ میں شروع کروں لک، آپ کے لیے، میں نے اس سے ذکراً، تذکرہ، جب تک میں خود تذکرہ کرنا شروع نہ کروں، آپ نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ تو یہ معاہدہ طے پا گیا جی استاد شاگرد کے درمیان۔
کہ آپ نے کسی قسم کا سوال نہیں کرنا. فانطلقا تو دونوں چلے. حتی اذا راکبا فی السفینہ، معلوم ہوتا ہے چونکہ راکبا تثنیہ کا صیغہ ہے، انطلقا تثنیہ کا صیغہ ہے، شاگرد کو لگتا ہے واپس بھیج دیا، اس لیے اب دو کا آگے تذکرہ شروع ہے جی، خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا. حتی اذا راکبا فی السفینہ، حتیٰ کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں، خارا کہا تو اس کو پھاڑ دیا، اس کو توڑ دیا، اس کو عیبدار بنا دیا. قال اخرقتھا، تو حضرت موسیٰ نے کہا تعجب کے انداز میں، اخرقتھا، کیا تو نے پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو، لتغرقا، تاکہ تو غرق کر دے، اہلہا، اس میں سوار ہونے والوں کو، اس لیے تو نے یہ کام کیا ہے تاکہ اس میں سوار ہونے والوں کو تو پانی کے اندر، سمندر کے اندر، دریا کے اندر غرق کر دے، کیا اس لیے یہ کام کیا ہے؟ لقد جئت شیئا، البتہ تحقیق، قسم ہے آپ آئے ہیں، شیئن ایسے کام کو، امرا جو بہت برا ہے یا بہت بڑا ہے یا بہت خطرناک ہے، بہت بڑی غلطی کی آپ نے، بہت بڑا کام کیا ہے آپ نے یہ کام کر کے. کیوں پھاڑا اس کشتی کو، عیبدار کیوں کیا، اس کا جواب آگے آئے گا. قال الم اقل، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک نہیں آپ استطاعت رکھ سکتے میرے ساتھ صبر کی. قال لا تؤاخذنی، فرمایا کہ نہ آپ میری گرفت فرمائیں، بما نسیت، اس پر جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی، اور نہ آپ مجھے پھنسائیں، من امری، میرے معاملے میں، اسرن، مشکل کے اندر. لا ترہقنی، ارہق یرہقو کا معنی کسی چیز کے اندر پھنسانا، اور اسی طرح لا ترہقنی، لا تکلفنی کے معنی میں بھی، یعنی آپ مجھ پر نہ یہ بوجھ نہ میرے اوپر نہ ڈالیں، اسرن، تنگی نہ ڈالیں آپ مجھ پر. لا ترہقنی، نہ ڈالیں آپ مجھ پر، من امری، میرے اس معاملے میں، اسرن، تنگی. اس طرح تو میرے لیے علم کا حصول مشکل ہو جائے گا اگر آپ مجھے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، اس لیے آپ میرے لیے رستہ تنگ نہ کریں، آپ تھوڑا فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے درگزر کریں. لا ترہقنی، لا تکلفنی کے معنی میں، آپ مجھے مکلف نہ ٹھہرائیں، مجھے پابند نہ کریں. فانطلقا، تو دونوں چلے، حتی اذا لاقیا غلاما، حتیٰ کہ جب وہ ملے ایک نوجوان کو. غلام بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں بچے کی بجائے اس کو جوان ماننا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کانا کافر، وہ جو بچہ تھا وہ کافر تھا. بچہ تو کافر مومن کوئی نہیں ہوتا. وَأَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین مومن تھے. بھائی اگر والدین مومن ہے تو مسلمان کے گھر میں جو بچہ ہوتا ہے بلوغت تک اس کو مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے. تو اگر وہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا تو پھر تو وہ مسلمانوں کی لسٹ میں ہونا چاہیے، شامل ہونا چاہیے. تو اس کو جو حدیث میں کافر کہا گیا ہے، تو یہاں سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ وہ بالغ ہو چکا تھا. فرمایا کہ اذا لاقیا غلاما، جب وہ ایک نوجوان کو ملے تو فقاتلہ، تو قتل کر دیا اس نوجوان کو. خاضر نے قال اقتلت نفسا زکیتا، کیا تو نے قتل کر دیا ہے بے گناہ جان کو. نفسن، جان، زکیہ، بے گناہ، اس نے تو گناہ ہی نہیں کیا، کیونکہ قتل کے بدلے میں قتل تو قصاصاً ٹھیک ہے، تو اس نے کوئی ایسا جرم تھوڑی کیا ہے کہ جس پر کسی کو قتل کیا جا سکے. بغیر نفس، بغیر جان کے، یعنی بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو. اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہوتا پھر تو جواب میں قصاصاً اس کو قتل کرنا جواز بنتا تھا، تو اس نے تو کسی جان کو قتل نہیں کیا. لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق آپ آئے ہیں برے کام کو، شیئن ایسی چیز کو، نکرن جو بہت بری ہے. نکرن منکرن کے معنی میں، نکرن منکر، اوپری چیز، انوکھی چیز، بری چیز، کیونکہ یہ شریعت کے منافی تھی. اس سے بری چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ شریعت کے منافی فعل سے برا فعل اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے اس کو نکرن فرمایا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ نہیں استطاعت رکھتے میرے ساتھ صبر کی. قال ان سألتك عن شيء بعدها، فرمایا اگر میں سوال کروں آپ سے کسی چیز کے بارے میں، بعدها، اس باری کے بعد،
بعدہا سے مراد بعد ہذہ المرہ، اس بار جو غلطی ہو گئی اس کو چھوڑ دیں، اس کے بعد میں اگر آپ سے سوال کروں فلا تصاحبنی، تو مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھیں، اپنی صحبت میں نہ رکھیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق پہنچ چکے ہیں آپ من لدنی میری طرف سے عذرن عذر کو، یعنی وہ عذر جو قبول ہو سکتا ہے وہ آخری عذر کو آپ پہنچ چکے ہیں، مزید جو ہے نا میرے پاس اب کوئی عذر نہیں رہا کہ میں جو ہے نا وہ اصرار کروں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر آپ مجھ کو الگ کر دیں گے تو آپ معذور ہوں گے اور آپ پر یعنی اس پر کوئی مواخذہ وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، حتیٰ کہ جب وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، استطعما تو دونوں نے ان سے کھانا طلب کیا۔ استطعما طعام کھانے کو کہتے ہیں، باب استفعال کے اندر طلب کا معنی ہوتا ہے، تو کھانا انہوں نے طلب کیا، کن سے؟ اہلہا، اس بستی والوں سے، رشتہ داری نہیں تھی لیکن بہرحال ایک قانون اور فطرتی ایک ضابطے کے مطابق ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی ضیافت کرتے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی ضیافت کریں۔ اچھا، یہاں سے کچھ صوفیہ حضرات نے دلیل لی کہ یہ کھانا طلب کرنا، مانگ کے کھانا، یہ مستحب ہے، یہ سنت خضروی ہے، یہ سنت خضروی ہے۔ تو بھائی یہ انہوں نے جو کھانا طلب کیا یہ ان کی عادت تھی کھانا، بھائی اس طرح لوگوں سے مانگ مانگ کے کھانا۔ اگر ہم اپنی شریعت کو دیکھیں تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو بندہ لوگوں سے مانگ کے کھاتا ہے، اپنی محنت مشقت نہیں کرتا، قیامت کے دن آئے گا وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ مُزْعَةُ اللَّحْمٍ، تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ تو ایسے یہ شریعت اسلامیہ نے تو اس گداگری کو پسند نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی سوال کرنے کے لیے آیا، آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہے کمانے کی تو یہ جو زکوٰۃ صدقات خیرات کا مال ہے اس میں اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ آپ ایک اور آدمی آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو پیشہ ور گداگر بنائیں، یعنی یہ کیا کہتے ہیں پیشہ ور، اس کو عادی فقیر بنائیں، آپ نے اس کو کہا کہ تیرے گھر کے اندر کچھ ہے؟ جی میرے گھر کے اندر ایک ٹاٹ اور پیالہ ہے۔ آپ نے دونوں چیزوں کو منگوایا اور فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کو خریدنا چاہے، اس کو بہرحال 2 درہموں کے بدلے میں بیچ دیا گیا۔ 1 درہم سے آپ نے اس کے لیے کلہاڑا خریدا اور دوسرے درہم کے ساتھ جو ہے وہ گھر والوں کے لیے کھانا شانے کا انتظام کیا۔ آپ نے فرمایا اب جنگل کے اندر 15 دن جو ہے نا تو نے لکڑیاں کاٹ کے بیچنی ہیں۔ تو اس نے محنت کی تو 15 دنوں کے اندر تقریباً 10 دینار اس کے پاس بن گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کام تیرے لیے بہتر ہے، مانگنے کی بجائے یہ کام تیرے لیے بہتر ہے۔ تو یہ اسلام تو مانگنے کی عادت نہیں ڈالنا چاہتا، اسلام تو چاہتا ہے کہ استغنا پیدا ہو انسان کے اندر، دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے انسان دوسروں کی کفالت کرنے والا ہو۔ قاضی جلدی سے انہوں نے تو پوکھا جی کوئی نہیں بھوکتن لگی، پھر بھی انشاءاللہ اسی خیال رکھاں گے جی۔ ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ کل پورا کریں۔